أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. صدق اللہ العظیم. اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور غرور اور گناہ اس پر غالب آ جائے تو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور لوگوں میں سے کچھ اپنی جان بیچ دیتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اور اللہ بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آج 22ویں سحری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد. سب سے پہلے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب چلیں گے جو ہے خلاصہ قرآن، اور جو مفتی زبیر احمد صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آج خلاصہ قرآن میں وہ کون سی سورہ کو منتخب کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 22 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں خواتین کے کئی احکام بیان فرمائے، اور خاص طور پہ پردہ، عفت اور پاک دامنی کا حکم بیان فرمایا، لے پالک سے متعلق کئی احکام بیان فرمائے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات کا تذکرہ فرمانے کے بعد کھانے کی دعوت کے آداب بیان فرمائے، اور اسی طرح ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح کی حرمت کو بیان فرمایا، اور اس شریعت اور قرآن کی امانت کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ آغاز میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین یعنی ازواج مطہرات اور ہم سب کی روحانی ماؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ازواج مطہرات، آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں، یعنی عام عورتوں کی طرح آپ ہرگز نہیں ہیں. یقیناً اللہ نے آپ کو بہت بڑی عظمت، رفعت، بلندی سے نوازا ہے. لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہو، لہٰذا اگر تم کوئی نیک عمل کرو گی تو اس کا کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر عظیم تمہیں عطا کیا جائے گا. تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں دگنا ثواب تمہیں دیا جائے گا. اب کچھ ہدایات عطا فرمائیں. فلا تخضعن بالقول، لوچ دار انداز میں کسی اجنبی مرد سے بات نہ کریں.
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ ایسی صورت میں وہ جو ایک اجنبی آدمی ہوگا اگر کوئی خاتون لوچدار انداز میں، لہکنے کے انداز میں، بہت زیادہ اپنائیت اور انسیت کے انداز کے اندر بات کرے گی تو اس کے نتیجے میں اگلے انسان کے جس کے دل کے اندر مرض ہے اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو بات کرنے کا طریقہ بھی خود سکھلا رہے ہیں کہ اس طرح تمہیں کس انداز میں بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید احکام بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، یعنی ان کا اصل مقام گھر ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اگرچہ یہ احکام ازواج مطہرات کو عطا کیے جا رہے ہیں لیکن یہاں یہ مت سوچنا چاہیے کہ یہ احکام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور نبی کی جتنی اہلیائیں ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، عام امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ حکم نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جب نبی کی ازواج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو عام دنیا کی عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو تو بطریق اولا یہ احکام لازم طور پر اختیار کرنے ہوں گے، انہیں تو لازمی طور پر ان احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اب یہ جو حکم آ رہا، یہ جو حکم بیان کیا گیا کہ کسی اسٹرینجر مین سے، کسی اجنبی بندے سے بات کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس کے اندر کبھی کسی قسم کی طمع اور لالچ پیدا نہ ہو، اس کو اس عورت کی طرف میلان پیدا نہ ہو، اس انداز کے اندر بات کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے، وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ ہاں ظاہر ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے کہ جس کو کسی وجہ سے معاشی مجبوری لاحق ہو، دوا، علاج، پیشی، یا گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی باقاعدہ کمائی کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی تمام صورتوں کے اندر جانے کی اجازت ہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت باہر جانا چاہیے، ورنہ اصل عورت کا جو قیام ہونا چاہیے وہ اس کے اپنے گھروں میں ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے طریقے پر عورتوں کو اس طرح زیبائش اور سنور کر کے باہر نکلنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی یہاں باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ سارے احکام امت کی عام خواتین کو بطریق اولا اللہ رب العزت گویا عطا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو جو اور احکام بیان کیے گئے، نماز ادا کرنے کا خصوصی اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں، اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اہتمام کریں۔ گویا کہ اب جو احکام بیان کیے گئے وہ یہ کہ گھر کی خواتین کو بات کرنے کے وقت میں ایک مناسب اور موزوں اور معروف طریقہ اختیار کرنا چاہیے، زیادہ تر گھروں میں قرار پکڑنا چاہیے، زیبائش کر کے جاہلیت کے طریقے پر باہر نہیں نکلنا چاہیے، نمازوں کا، پاکیزگی کا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری سب کی سب ماؤں، بہنوں کو، بیٹیوں کو ان طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ احکام ازواج مطہرات کو بیان فرمائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا، اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گندگی کو دور فرما دیں، اور اس نجاست اور گندگی کو دور فرما کر ویطہرکم تطہیرا، مکمل پاک صاف پاکیزگی اور طہارت ظاہری اور باطنی اللہ رب العزت تمہیں عطا فرما دیں گے، یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ الآیہ کے ماتحت اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں حکم خدا، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے وہاں
سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ اس آیت کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور جلیل القدر صحابی ہیں، مگر ذات کے اعتبار سے یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کرنا چاہا۔ جب ان سے نکاح کرنا چاہا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری، اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے حضرت زینب بنت جحش اونچے خاندان والی عورت تھیں، قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو انہوں نے سوچا کیسے ایک اونچے خاندان والی عورت کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے کیا جائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما لیں تو پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ جب ان کا حکم آ جائے، ان کا فیصلہ آ جائے تو ظاہر ہے اس کو ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ نکاح آگے چلا تو دونوں میں مزاجوں میں فرق ہونے کی وجہ سے نبھاؤ نہیں ہو سکا۔ اب جب نبھاؤ نہیں ہو سکا تو اب ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے یہ بات عطا فرما دی کہ مستقبل میں ان کی طلاق ہو جائے گی، اور جب یہ طلاق ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیوی یعنی حضرت زینب بنت جحش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کر لینا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس سے لوگ یہ تاثر لیں گے اور الزام لگائیں گے کہ دیکھو یہ اپنے ہی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے یعنی مطلقہ بیوی، ان کی طلاق شدہ بیوی سے خود نکاح کر رہے ہیں، گویا اپنے بیٹے کی بیوی سے یہ نکاح کر رہے ہیں، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لیکن میں پہلے یہ ذکر کر چکا ہوں، بلکہ پارہ نمبر 21 کے اختتام پر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی اور پڑھی اور سمجھی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان رسومات باطلہ کو رد کرنا تھا، اور وہ یہ کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ نے اس رسم بد کو مٹانا تھا، اس کی تردید کرنی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا، حقیقی وارث، حقیقی جانشین نہیں ہوتا، اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ حقیقی بہو کی طرح نہیں ہوتی۔ پردے، نکاح، طلاق وغیرہ کے تمام احکام میں وہ ایک اسٹرینجر وومن کی طرح ہوتی ہے، ایک اجنبیہ خاتون کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا اس سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ چنانچہ اس رسم بد کو ختم کیا گیا اور اس مسئلے کی بھی مکمل وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تذکرہ چونکہ پیچھے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن حارثہ لے پالک بیٹے تھے، متبنہ تھے، یعنی لے پالک گود میں لیے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ہیں۔ چنانچہ اب آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے نسبی والد نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت کے اندر ختم نبوت کا بطور خاص اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ایک بات ساتھ ہی ساتھ پھر خاتم النبیین ہے۔ ختم نبوت کی کلی کھلی تھی، اور یہ نبوت کی کلی حضرت آدم علیہ السلام سے کھلی ہے، پھر یہ جا کر کے مکمل ہوئی اور ختم ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے دو چیزوں پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ نمبر ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، رسول اور نبی ہیں،
اور پھر ساتھ ہی ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ بھی فرض عین ہے کہ خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اور پھر یاد رکھنا چاہیے جب خاتم النبیین، خاتم الانبیاء کہا گیا تو پھر یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے نبوت کی تمام قسمیں ختم ہو گئی، یعنی نبوت کی اب کوئی خود ساختہ قسم، کوئی آج کے دور کے اندر کہے کہ جناب کوئی ذلی نبوت ہوتی ہے، کوئی بروزی نبوت ہوتی ہے، کوئی کشفی نبوت ہوتی ہے، کوئی حلولی نبوت ہوتی ہے، کوئی الہامی نبوت ہوتی ہے، اس قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی۔ اسی عقیدہ ختم نبوت کو ماننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی الآیہ کے ماتحت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خصوصیات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زائد شادیاں حلال۔ دوسری خصوصیت یہ کہ مال فے میں، غنیمت کے مال میں بغیر تقسیم کے باندی حاصل کر لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ تیسری خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کزنز کے اندر، یعنی چچا زاد بہن میں، پھوپھی زاد بہن میں صرف اور صرف وہ کزنز حلال ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ ان 3 کے علاوہ چوتھی خصوصیت یہ کہ اگر کوئی مومن عورت بغیر کسی اجرت اور مہر کے اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دے، ہدیہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجرت کے، بغیر مہر کے ان سے نکاح فرما سکتے ہیں۔ یہ 4 بنیادی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمانے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے کھانے اور دعوت اور اس میں آنے والے شرکاء کے لیے کچھ آداب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الآیہ کے ماتحت اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو ولیمے کے موقع پر گھر چونکہ چھوٹا تھا، شرکاء اور صحابہ جو مدعو تھے وہ آئے اور وہ آ کر کے کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ اس دوران میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ مبارک دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی رہیں اور اس انتظار میں بیٹھی رہیں کہ جب یہ حضرات جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان حضرات کے جانے کے بعد ہی گھر کا ماحول گھر کے اندر درست رہا جا سکتا ہے، آزادی کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جن کو ولیمے پر بلایا گیا تھا وہ وہاں پر کافی دیر تک بیٹھے رہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو کھانا کھا لینے کے باوجود بھی کافی دیر تک یہ بیٹھے رہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری جس میں بطور خاص 2 باتوں کا بلکہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ ایک تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ صرف دعوت میں وہ افراد آئیں جن کو بلایا گیا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وقت مقرر یا کھانے سے پہلے اگر آ جائیں گے تو میزبان کو ان کے ساتھ مشغول ہونا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ یہ 2۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر تم چلے جاؤ۔ ظاہر ہے اس میں کھانے کے، دعوت کے جہاں آداب بیان کیے جا رہے ہیں وہیں پر ذرا سا سوچیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، بلندی شان، فضیلت اور عظمت کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو بات حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی ہے اس پر اللہ رب العزت نے اس طرح سے متوجہ فرمایا، متنبہ فرمایا۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے کسی عام امتی کے لیے نکاح کی حرمت کو بیان کیا۔ ظاہر ہے ایک آدمی جس کی کوئی بیوی رہی ہو اور پھر بعد میں اگرچہ طلاق ہو جائے تب بھی عام دنیا کے اندر ایک آدمی جو غیور ہوتا ہے وہ اس بات کو طبعی طور پر اپنی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں کرتا کہ جس عورت کے ساتھ وہ رہا اس کی طلاق کے بعد کوئی اور مرد اس سے نکاح کرے، لیکن عام انسانوں کی اس طبعی ناگواری کو
قبول نہیں کیا گیا، اسے پسند نہیں کیا گیا۔ عام انسانوں کے حوالے سے تو یہی ہے کہ اگر کسی کی مطلقہ بیوی ہو تو طلاق کے بعد، عدت کے بعد کوئی بھی شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے، باہمی رضامندی سے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی غیرت کا اور ناگواری کے خطرے کا یہاں پر بھی لحاظ یوں رکھا گیا کہ ازواج مطہرات سے کسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی کے لیے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے اور اپنی صاحبزادیوں سے فرما دیجئے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ جب گھر سے باہر جائیں تو جلباب کا اہتمام کر لیا کریں۔ کیا مطلب جلباب؟ پردے کا، برقعے کا، عبایا کا، حجاب کا اہتمام کر لیا کرے۔ کئی حضرات صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ ماتھے کے بالوں سے لے کر، یعنی سر سے لے کر کے پیر تک جو پورے جسم کو ڈھک دے، اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو، صاحبزادیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دے دیں۔ یہاں تھوڑا سا رک کر میں ناظرین و سامعین خصوصاً اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیچھے یا ایھا النبی، پیچھے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ آیات آئیں اور یہاں پر آیا رہا ہے قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ان آیات کو اگر جمع کیا جائے تو چھن کر اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ یعنی پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوچدار انداز کے اندر کسی اجنبی مرد سے کوئی عورت بات نہ کرے، اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، جاہلیت کے طریقے پر زیبائش کر کے، بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے نہ نکلا کریں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جلباب، حجاب، عبایا، پردے کا اہتمام کریں۔ ذرا بتائیے ان تمام آیات سے جو مفہوم نکل رہا ہے، جو معنی اخذ ہو رہا ہے، جو مقصود اور غرض نکل رہی ہے، وہ یہ کہ ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو پردے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ پردے اور عفت کے یہ احکام ساری کی ساری خواتین کے لیے، اور اصل تو یہ ہے کہ چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تاہم بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اس کے اندر کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اصولی طور پر بات یہ ہے کہ خواتین کو حجاب کا، عبایا کا، پردے کا بطور خاص اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انا عرضنا الامانہ الآیہ کے ماتحت اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے یہ شریعت آسمان، زمین، پہاڑوں پر رکھی، ان کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو اس کو قبول کر لو، اس بوجھ کو اٹھا لو۔ ان سب نے، چونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو اللہ رب العزت نے یہ بار امانت انسان کے کندھوں پر رکھا۔ یہ شریعت انسانوں کے اوپر نازل فرما دی، یعنی انسانوں کے لیے اس کا حکم بیان فرما دیا، لاگو فرما دیا۔ اللہ رب العزت اس شریعت اسلامیہ کے احکام پر پورا عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ سبا، یہاں آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ پہاڑوں اور پرندوں کو یہ حکم دیا تھا، ان کو مسخر کر دیا تھا، ان کو حکم دیا کہ جب داؤد علیہ السلام کلام الہی پڑھیں تو ان کے ساتھ تم بھی تسبیح کی آواز بلند کیا کرو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھا کرتے تھے تو یہ پرند چرند یہ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم اور ملائم کر دیا، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو موڑ کر عمدہ زرہ، خوبصورت اسلوب، خوبصورت طریقے سے بنا لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جو جو چیزیں کی ان میں ہوا بھی شامل تھی. ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، جنات کو مسخر اور تابع کیا، تانبے کا چشمہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا جس سے وہ برتن بناتے تھے، اور ہوا کے تابع ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایک ایک مہینے کی مسافت ایک صبح اور ایک شام کے اندر سلیمان علیہ السلام طے کر لیا کرتے تھے. پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ یوں فرمایا کہ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جو باقی ماندہ حصہ ہے بیت المقدس کا اس کو تعمیر کر لو. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم الآیہ کے ماتحت یہ بات بیان فرمائی کہ جنات لگے رہے اور تعمیر کرتے رہے، کام میں لگے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لے کر ان کی نگرانی کرتے رہے. اسی دوران میں اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا اور سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. لیکن وہ جنات یہ سوچ کر کہ ابھی تک سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ مسلسل کام کے اندر لگے رہے، کام کرتے رہے یہاں تک کہ اس عصا کو ایک دیمک کے کیڑے نے کاٹا اور وہ عصا گری جس سے سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے. اب جنات متوجہ ہوئے، جا کر چیک کیا، دیکھا تو پتہ چلا سلیمان علیہ السلام تو 1 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں. اس سے 2 باتیں مقصود تھی، ایک تو بیت المقدس کی باقی ماندہ تعمیر مکمل ہو جاوے، اور دوسرا مقصود اصلی یہ تھا کہ جنات علم غیب نہیں رکھتے، علم غیب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. قوم سبا کا تذکرہ کیا. یمن کے دارالحکومت صنعاء سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک خوبصورت تفریحی شاندار پوائنٹ اور مقام ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ راستوں کے دائیں بائیں بڑے بڑے قد آور آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے درخت تھے، چشمے تھے، پانی تھا، اور اس پانی سے اس زمانے کے بادشاہ نے ایک باقاعدہ ڈیم تعمیر کر لیا. یہ ساری نعمتیں تھیں. اب ان لوگوں نے چونکہ اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو ڈیم تھا اس کو چوہوں نے کترنا شروع کر دیا، اور چوہوں کے عذاب اور کترنے کی وجہ سے وہ ڈیم ٹوٹ گیا، اور اللہ رب العزت نے اس قوم سبا کو بھی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد فرما دیا. اس کے بعد قل انما اعظکم بواحدہ الآیہ کے ماتحت غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اے مشرکین سارے جمع ہو کر، یا 1-2 جمع ہو کر، یا تنہائی میں ذرا بیٹھو، سوچو. 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رہے، تم نے ان کو دیکھا، پرکھا، جانچ پڑتال کی. ذرا بتاؤ تمہیں کہیں سے ان میں جنون نظر آتا ہے؟ ان میں کسی قسم کا کوئی جنون نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ نصیحت عطا فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کا کلام تمہارے سامنے پیش کرتے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سورت کا نام فاطر اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. چونکہ اس آیت کے اندر فاطر کا لفظ تھا اس لیے اس سورہ کو سورہ فاطر کہا گیا. آگے چل کر اللہ رب العزت نے الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی پاکیزہ کلمہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور کلمہ سے مراد کلمہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ اگر عمل صالح ہو تو یہ اس کلمے کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے. اس کے بعد ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اس آیت میں اللہ نے 3 افراد کا تذکرہ فرمایا. ایک وہ جو ظالم ہے، ایک وہ جو معتدل ہے، ایک وہ جو سابق بالخیرات. ظالم وہ شخص ہے کہ جو نیکیاں کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ برائیاں بھی کرتا رہتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. معتدل وہ ہے جو نیکیاں کرتا ہے اور برائیوں سے حتی الامکان بچتا ہے مگر مکروہات بھی کرتا رہتا ہے، مستحبات کا اہتمام نہیں کرتا. تیسرا وہ ہے جو سابق بالخیرات، جذبہ مسابقت کو، آگے بڑھنے کے جذبے کو کام میں لا کر کے وہ صرف نیکیاں کرتا ہے، مکروہات سے بچتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، مستحبات کا اہتمام کرتا ہے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو سابق بالخیرات
خیرات آدمی ہے، اللہ رب العزت اس کو براہ راست جنت کے اندر بلا حساب کتاب داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح معتدل، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ البتہ جو پہلا طبقہ، پہلا فرد ظالم ہے، اللہ رب العزت نبی کی سفارش کی وجہ سے ان کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کی شفاعت عطا فرمائے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے قرآن اور دنیا، اور یہ ڈاکٹر ریحان احمد صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ قرآن کی منتخب آیات لیتے ہیں، ان کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی پریکٹیکل ایپلیکیشن بتاتے ہیں۔ چلتے ہیں کہ آج ڈاکٹر ریحان احمد صاحب قرآن اور دنیا میں کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں تعلقات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ واٹ یو نو، اٹس مور امپورٹنٹ ہو یو نو۔ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کس کو جانتے ہیں۔ عام طور پہ جب نوجوان جاب ڈھونڈتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کے تعلقات ہیں تو سفارش ہو جائے گی، جاب مل جائے گی، یا آپ کو کم سے کم وہاں تک رسائی ہو جائے گی آپ کی۔ تو انسان کے تعلقات ہوں اور اس کا اثر و رسوخ ہو، وہ لوگوں کو جانتا ہو، اور پھر یہ جو اثر و رسوخ والے لوگ ہوں انہوں نے اگر کسی کو اپنی مدد کا یقین دلا رکھا ہے، یعنی ایک تو نا کہ صرف تعلق ہے، اگر وہ آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر کسی شخص کے اعتماد کا کیا کہنا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ بادشاہ بھی مر جاتے ہیں۔ ہم جس دنیا میں جیتے ہیں وہاں بادشاہ بھی بہت کمزور ہوتے ہیں، خدا کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ واحد ہستی جو طاقتور ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ خدا کی ہستی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رکھا ہے کہ تم مجھے اپنی مدد کے لیے کیسے بلا سکتے ہو، تم کیا کرو گے کہ اس کے بعد میری کمٹمنٹ یہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ قرآن نے کئی مقام پر اس بات کو دہرایا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ وہ تو عالم کا پروردگار ہے، یعنی اس کی مدد تو ہم یقیناً حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی مدد کیسے کریں؟ تو اس بات کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ بلند ہے، اس کے لشکر بے انتہا ہیں اور اسے کسی لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تنہا ہی کافی ہے، وہ غالب ہے، وہ قہار ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ جب اس کا دین، اس کی دعوت، ایمان و اخلاق کی دعوت اس دنیا میں موجود ہو، اٹھتی ہو، اور اس کو جب کوئی نبی پیش کرتا ہے تو پھر وہ صدا بلند کرتا ہے، من انصاری اللہ، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید نے حوالہ دیا کہ کون ہے جو اس راہ میں، اللہ کی اس راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے۔ تو جب یہ صدا بلند ہو جائے اور صحابہ اکرام نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ اس دور میں نبیوں کے بعد اس مدد کی شکل کیا ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ نبی نہیں ہے، اب کوئی شخص اٹھ کے یہ صدا نہیں لگا سکتا کہ میرے مددگار بن جاؤ، میں دین کی نمائندگی کرتا ہوں۔ اب تو اصل میں ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے، اس جو صدا ہے اس کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ ہمارا دل مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ تعلیم کا کام ہے، یہ تربیت کا کام ہے، یہ ایمان کا کام ہے، یہ اخلاق کا کام ہے، حتیٰ کہ مسجد ہے، ایک اس میں کوئی خدمت سر انجام دینی ہے، خدا کا کام ہے، تو جب ہمارا دل مطمئن ہو گیا تو بس ہمیں جان سے مال سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جب بھی ہم کریں گے تو پھر ہم اسی نتیجے کی توقع ہمیں کرنی چاہیے جو صحابہ کرام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، کہ انہوں نے جب خدا کے دین کی مدد کی تو وہ جو کمزور تھے، بے آسرا تھے، بے سہارا تھے، ستائے جا رہے تھے، دنیا نے دیکھا کہ انہیں سول سپر پاور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، دنیا کی سب سے بڑی وہ طاقت بن گئے۔ قیصر و کسریٰ کے انہوں نے پرخچے اڑا دیے اور ساری سلطنتیں برباد ہو گئیں، صرف خلافت راشدہ باقی رہی، وہی دنیا کی سپر پاور بن گئی۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے تاریخ کے صفحات پر یہ معجزہ رقم ہے کہ جن لوگوں نے نصرت دین کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں انہیں کیسے نوازا، جو آخرت کا اجر ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جی ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے قرب الہی، اور جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ چلتے ہیں قرب الہی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے۔ یعنی قرآن مجید جو اللہ کی کتاب، ہدایت کی کتاب ہے، وہ اسی لیے آئی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین عمل قرار دیا ہے۔ مسلمانوں میں سب سے بہترین ان کو قرار دیا گیا ہے کہ جو قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو سیکھنے کے بعد اگر وہ توفیق پاتے ہیں تو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھنا اصل میں اللہ کی مرضی کو سیکھنا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور روشنی کو سیکھنا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اب قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب، یہ کتاب یہ حق رکھتی ہے کہ ہم اس کے لیے وقت صرف کریں، اس کو صحیح طرح سے پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اس پر عمل کریں، اور یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ جس کو توفیق ہو وہ اللہ کی کتاب کو دوسروں کو بھی سکھائے، دوسروں کو بھی پڑھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں بندہ مومن کے لیے بہت سے مقامات، بہت سے امکانات، بہت سے درجات، لیکن سب سے بڑا درجہ یہ کہ انسان اللہ کی کتاب کو سیکھنے والا بن جائے اور سکھانے والا بن جائے۔ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی شرف کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے کلام کو خود اسی کے الفاظ میں پڑھیں اور سمجھیں اور یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن مجید پر غور کرتا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید در حقیقت اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ، آپ کو رہنمائی اور ہدایت دی گئی ہے۔ چنانچہ ہم بیک وقت اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پاتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 22ویں سحری ہے۔ آج ہم حضرت عزیر علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں ایک آیت ہے، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے، اور وہ آیت ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن یہ دونوں کے دونوں بکواس کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہودیوں کے نزدیک وہ ہستی ہیں جنہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہ اللہ کا بیٹا انہیں کیوں مانتے تھے اس کو آگے چل کر میں مزید واضح کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر ہیں، اور یہ 566 قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم جو چلی آ رہی تھی، پیغمبروں پہ پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجتا جا رہا تھا، اور ہزاروں پیغمبر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن یہ قوم ہر تھوڑے عرصے کے بعد
اپنے دین سے پھر جاتی تھی، ہٹ جاتی تھی، پھر ان کی اصلاح کے لیے کوئی پیغمبر آتا تھا، پھر وہ کچھ درست ہوتے تھے، پھر دوبارہ سے پیغمبر کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی منزل سے اور اپنے اس ٹریک سے ہٹ جاتے تھے اور شرک میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ 566 قبل مسیح میں ایک حکمران اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ مسلط کر دیا۔ اس حکمران کا نام تھا بخت نصر، اور یہ جو بخت نصر ہے اس نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بنی اسرائیل کو اس نے اس طرح بری طرح سے شکست دی، ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا، اور بنی اسرائیل پر اس طرح سے حملہ کیا کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ بیت المقدس جسے سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کیا تھا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اس بیت المقدس کو اس بخت نصر نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو پورا کا پورا تباہ کر کے رکھ دیا۔ نہ صرف یہ، بخت نصر نے بیت المقدس کو جو ہے وہ توڑ دیا اور منہدم کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جتنے بھی تورات کے نسخے تھے ان سب کو لے جا کر ایک جگہ جمع کیا اور ان کو جلا دیا، اور یہ بنی اسرائیل اپنی نااہلی کی وجہ سے اس تورات کے نسخوں کو سنبھال نہیں سکے، اور بخت نصر کے حملے میں وہ سارے کے سارے نسخے ضائع ہو گئے۔ یہ جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اس پہ بنی اسرائیلیوں کو اس نے غلام بنا لیا تھا۔ انہی غلاموں میں ایک کمسن بچہ بھی تھا، اس کا نام تھا عزیر علیہ السلام۔ یہ کمسن بچے وہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا کی۔ تو بہرحال یہ بخت نصر ان سارے اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ بھیجا جس کا نام تھا سائرس۔ تاریخ میں اس کا نام سائرس ملتا ہے۔ اس سائرس نے بخت نصر کے سپاہیوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا، بخت نصر کو شکست دی، اور اس طرح سے بنی اسرائیلیوں کو اس بخت نصر کی قید سے اور غلامی سے آزادی ملی۔ یہ جب آزادی ملی تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے جب واپس آ رہے تھے اور دوبارہ جو ہے وہ فلسطین کی جانب آ رہے تھے، بیت المقدس کی جانب آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ بیت المقدس پورا کا پورا منہدم ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہ بستی پوری طرح سے ویران ہو گئی ہے۔ اس کے اندر لوگ بھی نہیں ہیں، لوگ ایک طرح سے اگر نظر بھی آتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہے کہ اکا دکا کوئی لوگ ہیں۔ زیادہ تر وہ پوری کی پوری بستی تباہ شدہ بستی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی بستی تھی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا، واللہ عالم۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، جو بستی تباہ ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا تھا، اور اس کے لوگ مردہ تھے، مرے ہوئے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا، دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ سے کیسے زندہ کر دے گا، ان کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے زندہ کر دے گا، اور یہ بستی دوبارہ سے بارونق بستی کیسے بن جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ ناظرین، اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام جس سواری پر آ رہے تھے وہ سواری ان کا گدھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زاد راہ کے طور پر اپنا کھانا بھی ساتھ رکھا ہوا تھا، اور جب وہ اپنے کھانے اور سواری کے ساتھ اس ویران بستی سے جو تباہ ہو چکی تھی وہاں سے گزرے، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نیند دے دی، اور نیند دینے کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی۔ جب ان کی روح قبض ہو گئی تو وہ 100 برس تک اسی طرح سوتے رہے، اور اسی طرح ان کی روح قبض ہو چکی تھی، یعنی ان کی ایک طرح سے موت واقع ہو چکی تھی۔ اور 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے زندگی عطا کی، اور وہ دوبارہ سے جب بیدار ہوئے تو ان سے جو ہے وہ فرشتے نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کتنا سوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ پورے کے پورے 100 برس تک سوتے رہے، یعنی 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کیے رکھا۔ اور چونکہ جب 100 برس کا لفظ سنا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ تعجب سا ہوا کہ 100 برس کیسے ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان فرشتوں نے کہا کہ اپنے اس گدھے کی طرف ذرا دیکھیے جو آپ کے ساتھ سواری کے طور پر موجود تھا۔ وہ گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو چکی تھیں، وہ بالکل ایک طرح سے ڈھانچہ بن چکا تھا، اور یعنی کہ وہ سڑ گیا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی ختم ہو چکی تھی، 100 برس گزر گئے تھے۔
اور جبکہ دوسری جانب فرشتوں نے کہا کہ اپنا اس کھانا جو ہے جو آپ کے ساتھ کھانا تھا اس کی طرف ذرا متوجہ ہو جائیے، تو دیکھیں آپ کہ کھانا اسی طرح تازہ ہے، اسی طرح گرم ہے اور اسی طرح اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی کھانا باسی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ناظرین یہ ہوا کہ آپ 100 برس تک جو ہے وہ نیند میں تھے، اور 100 برس کے بعد آپ جب بیدار ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو آپ کا جو گدھا ہے وہ نہ صرف مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی سڑ چکی تھیں، جبکہ کھانا اسی طرح تر و تازہ موجود تھا۔ پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی گدھے کی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جوڑا اور اس میں گوشت پوش لگ گیا اور وہ سواری کا جانور دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ اور ایک اور چیز کہ اس 100 برس کے بعد جس بستی میں سے آپ گزرے تھے جو کہ ویران بستی تھی، جب 100 برس کے بعد آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی بارونق بستی ہے، اس میں لوگ چل پھر رہے ہیں، لوگ مختلف قسم کے بازاروں میں موجود ہیں، یعنی ایک روٹین کی زندگی وہاں موجود تھی۔ گویا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بہت سارے معجزات ایک ساتھ دکھا دیے۔ پہلی بات تو یہ دکھا دی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اتنے طویل عرصے تک سلا دینے کے بعد دوبارہ سے بیدار کر دیا۔ دوسری بات آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ جو جانور بن گیا تھا اس کے ساتھ گوشت پوش دوبارہ لگ گیا اور دوبارہ سے وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ کیسے زندہ کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھی، اس کے بعد وہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے، اور بیت المقدس میں جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے از سر نو تورات کو لکھوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے بعض روایات کے مطابق، اور بعض روایات کے مطابق آپ کو فرشتوں نے دوبارہ سے تورات بتائی اور آپ نے وہ تورات لکھوائی۔ چونکہ آپ نے وہ تورات دوبارہ سے اثر نو لکھوائی، لہٰذا یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ انہیں تورات پوری کی پوری طرح ازبر تھی اور انہوں نے تورات پوری کی پوری مکمل کروائی۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد کر دیا ہے، بالکل کیٹیگوریکلی رد کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری کی ساری بکواس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو کہ سورہ اخلاص میں موجود ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی اور عیسائی جو اپنے اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ سراسر بکواس کی بات ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہمیں زیادہ تر روایات میں بس یہی ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا بعد میں جب وصال ہوا تو آپ کے مقبرے کے بارے میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ عراق کا علاقہ ہے عمارہ کے علاقے میں آپ کا مقبرہ بتایا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر مدفون ہیں۔ مقبرے کی آپ کو میں ایک پکچر دکھا رہا ہوں ناظرین، یہ پکچر دیکھیے، یہ مقبرے کی عمارت ہے، اور اس عمارت کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اور اس کی لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ جائیں اگر آپ، یعنی آپ بائیں ہاتھ میں اوپر کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک تختی نظر آئے گی، اور اگر ہم اسے زوم کر سکیں تو زوم اگر ہم کریں تو اس پہ لکھا ہے مرقد نبی اللہ عزیر، یعنی یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا مرقد ہے۔ اور اس کی اگلی پکچر دیکھیں، یہ عمارت کا دروازہ ہے جہاں سے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور جب آپ اس عمارت کے اندر داخل ہوں گے تو مقبرے میں داخل ہونے کا یہ دروازہ، یہ تیسری پکچر آپ دیکھیے، یہ مقبرے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کے ماتھے پر، اس دروازے کے بالکل ٹاپ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے۔ وہ عبارت اس پکچر میں بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن اب اگلی پکچر دیکھیے تو یہ عبارت زوم کر کے آپ کو دکھائی گئی ہے، اور اس عبارت میں لکھا ہوا ہے السلام علی النبی اللہ عزیر، یعنی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام پر سلامتی ہو، یعنی سلام بھیجا گیا ہے۔ اب آپ اس دروازے سے جب اندر جاتے ہیں ناظرین تو یہ آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے، یہ مقبرہ حضرت عزیر علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے، یعنی ان کے نام سے منسوب ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ مقبرہ جو ہے وہ اوپن ہے، لیکن جب وہاں کے عراق کی گورنمنٹ نے دیکھا کہ لوگ یہاں پر زائرین آتے ہیں
اور مقبرے کی چادر کو کھینچتے ہیں، مقبرے کی چادر کو ہاتھ لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک گستاخی کا پہلو نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے اس مقبرے کے چاروں طرف اب جالی لگا دی ہے۔ تو اگلی پکچر آپ دیکھیں، یہ اگلی پکچر میں یہ مقبرہ جالی کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہم نے آج گفتگو کی۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودی ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تورات مرتب کی تھی، لیکن یہودی سراسر بکواس کرتے ہیں۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی باپ ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ تورات کا یہ جو نسخہ جو حضرت عزیر علیہ السلام نے مرتب کروایا تھا، اس میں بھی آج تحریف ہو چکی ہے، آج وہ تورات کا نسخہ بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں صرف یہ ایک ہی آیت موجود ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت یونس علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا درس دینے میں اور ان کی تفسیر بیان کرنے میں شجاع الدین شیخ صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ شجاع الدین شیخ صاحب بہت آسان مگر بہت جامع انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج شجاع صاحب جو ہے وہ پیغام رمضان میں ہم سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور بیٹوں کو لوگ نعمت سمجھتے ہیں تو بیٹیاں بھی رحمت ہیں۔ اللہ ہمیں اولاد کی قدر کرنے کی توفیق دے اور فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر و بیشتر اولاد کے کھانے پینے کے اعتبار سے، ان کے آرام کے اعتبار سے، ان کے بیڈ کے اعتبار سے، ان کی فیسلٹیز کے اعتبار سے، ان کے سکون کے اعتبار سے، ان کے کپڑوں کے اعتبار سے، بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے دوا کے اہتمام کے اعتبار سے، ان کی ورلڈلی ایجوکیشن کے اعتبار سے، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، ان کے کیریئر کے اعتبار سے، اور کبھی پھر ان کی شادی کے اعتبار سے، یہ ساری فکریں تو ایک والد کو ہوتی ہیں، والدین کو ہوتی ہیں چلے کہہ لیجئے، اور ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اولاد کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، عافیت ملے، آسانی ملے، اور خوب اچھی طرح ان کو ہم کھلائیں پلائیں، خوب اچھی طرح ان کی پرورش کریں، اچھا بچہ بنائیں، ان کو اچھا ایک سٹیزن بنائیں، اچھا ایک انسان بنائیں۔ سب اچھی باتیں، کوئی بری بات نہیں اس میں سے، ہوگا سبھی حلال ذرائع سے، اچھا کھلانے لیکن حلال ذریعے سے۔ حرام کا لقمہ یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے۔ مسلم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اور ارشاد موجود ہے۔ حلال ذریعے سے ان کی حاجات کو پورا کریں، حلال اور جائز ضروریات کو پورا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اولاد کہتی ہے کہ فلاں فلاں، اور اس کے لیے باپ جو ہے وہ حرام میں منہ ڈالے، یہ تو آپ نے دیا نہیں، اس چیز کے لیے تو پھر حرام میں منہ ڈالنا پڑے گا، اور پھر اللہ کا حکم توڑے، یہ تو بربادی والی بات ہے۔ لیکن جس بات پر میں نے توجہ دلانی وہ یہ نہیں ہے، کپڑا اور بچوں کا آرام، ان کا کھانا پینا، سردی گرمی کے اثرات سے بچانا، اور جناب ان کو بیڈ روم پرووائڈ کرنا، اور ان کے لیے اسمارٹ فون پرووائڈ کرنا، ان کی اسکول کی ایجوکیشن کی فکر کرنا، اور ان کے انٹرمیڈیٹ کی بات ہو، گریجویشن کی بات ہو، کیمرے سسٹم کی بات ہو، میٹرک سسٹم کی بات ہو، یونیورسٹی کی بات ہو، کیریئر کی بات ہو، یہ تو سبھی دیکھتے ہیں۔ اور برا نہ مانیے گا، کافر کے بھی بچے پلتے ہیں، ان کے بھی لیے گھر بنتے ہیں، ان کے لیے بھی تعلیمی ادارے بنتے ہیں، ان کے لیے بھی فکر کی جاتی ہے، ان کے لیے بھی اسٹرگل کی جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ مسلمان اپنی اولاد کے بارے میں کلیئر رہے کہ کل اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کرے گا، اور قرآن پاک پڑھ جائیے، کپڑے کے بارے میں، بیڈ کے بارے میں، فیسلٹیز کے بارے میں، آرام کے بارے میں، سردی گرمی سے بچانے کے بارے میں کوئی بات نہیں ملے گی اولاد کے حوالے سے۔ اس سے کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، چڑیا بھی اپنے بچے کو پال لیتی ہے، چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے، ہاں یا نہ؟ بلی بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو بچے پال لیے، بچوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کر دی، سب اچھی بات ہے، کوئی اس میں سے بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اصل بات ہے ہی نہیں۔ یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، کافر بھی کر رہے ہیں،
یہ بڑی بات نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک اس کی توجہ نہیں دلاتا، اس لیے کہ یہ ارج اندر سے موجود ہے، فطری طور پہ یہ محبت موجود ہے. بتانے کی ضرورت نہیں. کسی سیٹلائٹ چینل کے پروگرام میں، کسی میڈیا کے پروگرام میں، دینی پروگرام کی بات کر رہا ہوں، کسی ممبر پر بیٹھ کر کسی دینی واعظ اور مجلس میں یہ کہنے کی کہیں ضرورت پیش نہیں آتی بھائی بچوں کے کپڑوں کا خیال کیجئے، بچوں کو بستر فراہم کرنے کی خیال کیجئے، اور پردے لگا دی تاکہ صبح روشنی آئے، اگر دھوپ کی تو ان کی نیند خراب نہ ہو. مطلب معاف کیجئے گا، یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. بچے بڑے ہونے تو بھائی ان کو اب موٹر سائیکل سے آگے گاڑی دلوانی ہے، ضرورت ہے. ایجوکیشن میں آگے بڑھے، گریجویشن ہو گیا، ماسٹرز کا ایڈمیشن کروانا ہے، کسی مسجد کے ممبر سے واز کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی بھائی بچوں کو صبح اسکول بھیجنے جناب مسجد سے اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی واز، کوئی ضرورت ہی نہیں. سب کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے قرآن اس کی توجہ دلا رہا ہے. اب ہے بڑی اہم بات، کیا توجہ دلا رہا ہے قرآن پاک؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے قرآن پاک جو فرما رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم نے پیٹ ان کا بھر دیا، ان کی بھوک مٹا دی، ان کی بھوک کی آگ مٹ گئی، اگر یہ جہنم کا نوالا بن گئے تو پھر کیا خدمت کی ان کی، کیا کفالت کی ان کی. یہ ہے وہ اہم ترین ذمہ داری جو عظیم اکثریت بھلا دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان، ذمہ دار ہے. اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے، اس کے زیر تحت جو لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. ہم سب نے جواب دینا ہے. اللہ پوچھے گا اس بچے کو، اس بچی کو اللہ کی بندگی کی طرف تم نے لانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ ان کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی بنانے کی فکر کوشش کی یا نہیں کی؟ آج معاشرے میں ہم سب کے سامنے حیا کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ادب کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہمارا فیملی فیبرک برباد ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے. آج دجالی تہذیب کے اثرات نے بچوں کو بگاڑ کر رکھ دیا، بڑوں کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا، ہمارے سامنے ہے. ایسے میں فکر کرنا اپنے اور ان کے ایمان کو بچانے کی، ایسے میں فکر کرنا اپنے اور ان کے ایمان کی آبیاری کی، ایسے میں فکر کرنا دنیا جہاں کی تعلیم دلائی، اللہ کے کلام کی تعلیم دلوائی کہ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم دلوائی کہ نہیں. اس کا جواب دینا پڑے گا نا ہمیں. اور کل ہم اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جنت میں، یا جنت میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کیا جنت والے اعمال ہمارے بچوں میں آ گئے؟ جنت والے ہمارے یعنی جنت والے افراد کی جو صفات ہیں وہ ہم میں آ رہی ہیں، ہماری اولاد میں آ رہی ہیں؟ کیا یہ گھرانہ کل جنتی گھرانہ ہوگا؟ کیا یہ ہماری ٹینشن ہے؟ یہ ہماری فکر ہے؟ اور اگر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے سنسیئر ہیں اپنے فیملی کے ساتھ. ارے خاک سنسیئر ہیں؟ قبر سے اوپر تک کی زندگی کے لیے سنسیئر ہے، قبر کے بارے میں سنسیئر ہیں، آخرت کے بارے میں سنسیئر ہے. دنیا اتنی سی آخرت ہمیشہ کی ہے، بی لاجیکل. اتنی سی دنیا کے لیے اتنی سی فکر ہونی چاہیے، اور آخرت کی اتنی بڑی زندگی کے لیے، سب سے بڑی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری ہونی چاہیے. تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. قرآن پاک بتا رہا ہے. اللہ ہمیں ایسی تربیت کی توفیق دے کہ ہمارے بچے، ہمارے بچیاں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، امت کے لیے نفع کا باعث بنے، اور کل ہمارے گھرانے جنت میں جمع ہوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہماری سحری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج 22ویں سحری ہم نے مکمل کی، اور آج میں نے آپ کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات بیان کیے. آج کے اس واقعے میں 2 میسیجز بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا یہ آپ نے آج کے واقعے میں دیکھا. اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات جو توحید سے متعلق ہے وہ یہ کہ یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے سے اسے رد کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اور نہ خود اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی جو ہے وہ صرف عبادت کے لائق ہے. کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.